السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں سمیرہ حمید کا ناول راہ نورد شوق شروع کرنے جا رہی ہوں، جو کہ میرا پرسنلی بہت فیوریٹ ہے۔ یہ ایک لڑکی دینا کی کہانی ہے، جو کہ پیشے کے حساب سے نائی تھی اور گاؤں سے شیف بننے کے شوق میں آتی ہے، اور وہاں جا کر اسے جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ سٹوری ہے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں راہ نورد شوق کا فرسٹ پارٹ۔ دینا فضل کریم نائی کی لاڈلی اور ہم پیشہ بیٹی، اماں کے سارے دیسی ٹوٹکے اور جھولی پھیلا پھیلا کر مانگی گئی دعائیں بھی دینا، جمیلہ اور جنت میں سے کسی اور ایک کو بھی بیٹے میں نہیں بدل سکی تھیں۔ بابا فضل کریم کے پیشے پر بند گیا تھا۔ ایک بھی بیٹا نائی بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ انہیں اکیلے ہی اپنی پیٹھ پر دیگیں لاد لاد کر لے جانی پڑتی، منوں گوشت پھیلا کر بوٹی بوٹی صاف کرنی پڑتی، اناج کی بوریاں، لکڑی کے تخت اور پانی کے ٹب اٹھانے پڑتے۔ شادی والے گھروں میں مددگار ملتے ہی کہاں ہیں۔ وہ مددگار تھی، باپ کے ساتھ جانے لگی، پیاز ٹماٹر مرچ کاٹ دیتی، جگ بھر بھر کر پانی پکڑا دیتی۔ ذرا بڑی ہوئی تو گھی میں پیاز کڑکڑانے لگی، اور بڑی ہوئی تو چاول کی دیگ پکانے لگی، اور جب واقعی بڑی ہو گئی تو ایک آلو گوشت کی دیگ بھی پکا لی۔ ابھی بھی بابا فضل کو ساری مشقت خود ہی کرنی پڑتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کے بڑے کام کی رہی۔ وہ ان کے پیشے کو آگے نہیں لے جا سکتی تھی، لیکن وہ ایسی پیچھے بھی نہیں رہی تھی۔ وہ پہاڑوں کا عقاب نہیں تو ندی نالوں کی چڑیا ضرور تھی۔ باپ کے ساتھ بیٹی کی جوڑی اب کسی کو حیران نہیں کرتی تھی۔ اس نے 10 پاس کر لی تھی، اور جس دن اس کا رزلٹ آیا تھا اس دن ان کے گھر پہلی زردے کی دیگ پکی تھی، پہلی اور آخری، کیونکہ پھر زردہ نہیں پکا تھا۔ بابا فضل کریم کے جنازے کی کڑوی روٹی پکی تھی۔ ساری آوازیں دیگوں میں دفن ہو گئیں۔ موت کے کالے نمک نے سیدھے سادے ذائقے نگل لیے۔ ساری خوشیاں، خواب اور خواہشیں ایک حقیقت پر آ کر ختم ہو گئیں۔ بابا فضل کریم اس دنیا میں نہیں رہے، اس گاؤں میں، اس گھر میں، اس کی نظر کے سامنے وہ نہیں رہے۔ کتنی ہی راتیں اسے دیگوں، پرات اور ڈول کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ چارپائی پر کروٹیں بدلتی اور پھر بیٹھ کر رونے لگتی۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اور اس نے اپنے باپ کے پیشے پر بند باندھ دیا تھا، ماں بہنوں کے سہارے پر، گھر کی کفالت پر۔ وہ کسان نہیں تھے کہ ان کی زمین ہوتی، خود فصل نہ بوتے تو کسی کو بوائی کے لیے دے دیتے۔ وہ تو اب یتیم تھے، اور ان کے گھر کے دانے اب گھر کی دیوار کے باہر سے بھی گنے جا سکتے تھے۔ ان کے پاس تھا ہی کیا؟ چند دیگیں اور ایک دینا فضل کریم۔ پیچھے کبھی روشنی رہی ہوگی، لیکن آگے انہیں اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ ایک چاول اور 3 گندم کی بوریاں، 2 بہنیں اور ایک ماں۔ گنتی بڑی آسان تھی اور دل پر بڑی بھاری تھی۔ دینا جانتی تھی کہ ایک ایک کر کے سب سے پہلے اس کے باپ کی دیگیں بکیں گی، لیکن اس سے بھی پہلے باپ کا پیشہ رخصت ہوگا۔ گاؤں کی اکلوتی سڑک کی طرح فضل کریم، جو گاؤں والوں کے لیے بڑا ضروری تھا، وہ کتنی جلدی غیر ضروری ہو جائے گا۔ بیٹی کا کام ہے دینا پتر، تجھے پتہ ہے باراتی پھر بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں۔ تو نے اپنے باپ کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، لیکن میرا یقین رکھیں چاچا جی، بابا کے ساتھ سالوں کام کیا ہے، ایک بار پکوا لیں، بارات کا نہ صحیح تو تیل مہندی کا پکوا لیں۔ پر پتر، انکار نہ کرنا چاچا جی، بڑی مہربانی ہوگی جی۔ پہلی مہربانی اس پر بڑی مہربان رہی۔ اسے تیل مہندی کے کھانے کی 3 دیگوں کا آرڈر مل گیا، چنا دال، سفید چاول اور زردہ۔ دیگیں ویسی ہی بنی تھیں جیسی فضل کریم کے ہاتھ سے بنتی تھیں۔
ایسی نہیں کہ انگلیاں چاٹ جاؤ، ایسی بھی نہیں کہ انگلیاں جھٹک دو۔ اچھی بات وہی تھی جو اس کے باپ کی پکائی دیگوں میں ہوتی تھی کہ کھانے والے زیادہ ہو جاتے تھے لیکن کھانا کم نہیں ہوتا تھا۔ برکت آسمان سے انسان کی نیت پر اترتی ہے۔ یہ برکت اس کے ہاتھوں کو بھی نصیب آ گئی تھی، کچھ اس لیے اور کچھ اس کی یتیمی کا سوچ کر اسے گاؤں کی اگلی شادی کی پکوائی بھی مل گئی۔ گاؤں والوں نے دوسرے گاؤں اور قصبوں کا راستہ دیکھ لیا تھا، وہاں سے پکوائی کے لیے نائی آنے لگے تھے۔ اس کے حصے میں تیل مہندی کے کھانے آئے، نہ بارات کا نہ ولیمے کا۔ زندگی کے کھیت میں اداس چڑیوں کا بسیرا تھا، بے بسی کی فصل بارش کے لیے ترس رہی تھی۔ چاچی سعیدہ کے گھر آلو گوشت کی دیگ پکاتے، اخبار میں لپیٹے مسالے کو کھولتے، ضرورت برائے شیف تنخواہ 40,000 کو پڑھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ 40,000 اتنی بڑی گنتی تھی اور اتنی بڑی رقم تھی کہ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ دنیا میں کسی کو اتنی زیادہ تنخواہ بھی مل سکتی ہے۔ صرف کھانے پکانے کے اتنے پیسے کون دیتا ہے؟ وہ شیف کا مطلب تو ٹھیک سے نہیں جانتی، لیکن اس کا اندازہ تھا کہ نائی کو انگلش میں شیف کہتے ہیں۔ اس نے اخبار میں دیے نمبر پر کال کی کہ وہ بھی شیف ہے۔ آپ ڈپلومہ ہولڈر ہیں یا ڈگری ہولڈر؟ جی۔ کوکنگ کہاں سے سیکھی ہے؟ کوکنگ سینٹر سے یا کوکنگ اسکول سے؟ کام کا تجربہ ہے؟ جی، کام میں نے سیکھا ہے اپنے بابا سے، وہ نائی تھے۔ میں 3 دیگیں آرام سے پکا لیتی ہوں۔ نمکین چاول زردہ اور فون بند کر دیا گیا۔ وہ حیران ہو کر فون کی طرف دیکھنے لگی۔ کوکنگ سینٹر اور کوکنگ اسکول؟ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں کیا ہیں اور ان میں فرق کیا ہے۔ وہ اماں کے ساتھ میاں جی کے پاس گئی۔ ان کا بیٹا شہر کے کالج میں پڑھتا تھا، آج کل چھٹیوں میں آیا ہوا تھا۔ دینا، یہ تو شیف کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں بھی شیف نہیں ہوں، کھانا پکا لیتی ہوں۔ تم آلو گوشت زردہ بنا لیتی ہو، کانٹیننٹل نہیں۔ مطلب او بھائی، تم دوسرے ملکوں کے کھانے وغیرہ نہیں بنا سکتی؟ چائنیز، اٹالین، ڈیزرٹ وغیرہ؟ کسی کو بناتا ہوا دیکھوں گی تو بنا لوں گی۔ جو تمہیں 40,000 تنخواہ دے گا وہ تم سے پکوائے گا، تمہیں سکھائے گا نہیں۔ شیف بننا آسان نہیں، پہلے پورا کام سیکھنا پڑتا ہے، پھر جاب کرو گی۔ وہ تمہارا سرٹیفکیٹ دیکھیں گے، تمہارے کھانوں کا ذائقہ چکھیں گے، پھر تمہیں جاب دیں گے۔ تو میں شیف نہیں ہوں؟ اسے بہت مایوسی ہوئی۔ نہیں دینا، تمہیں 2-3 کھانے پکانے آتے ہیں بس، دیگ پکا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شہر میں ہزاروں نائی دیگیں پکاتے ہیں، لیکن وہ کسی ہوٹل میں شیف نہیں لگتے، وہ نائی ہی رہتے ہیں۔ اب وہ پوری بات سمجھ گئی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کھانا پکانے کے اتنے پیسے ملتے ہیں، میں سیکھ کر یہی کام نہ کر لوں اماں؟ کچی سڑک پر چلتے اس نے ماں سے کہا۔ سیکھو گی کہاں سے؟ آپ جانتی ہیں نا کہ کوکنگ اسکول میں انہی کا لوگوں کو داخلہ ملتا ہے جنہیں کھانا پکانا آتا ہو۔ آپ کیا بنا لیتی ہیں؟ آلو گوشت زردہ، پلاؤ، پالک گوشت، نمکین چاول، 3 دیگیں آرام سے۔ دیگ؟ جی، میں ہمارے گاؤں میں دیگیں پکاتی ہوں، میرے ابو نائی تھے۔ ابھی میں صرف تیل مہندی کا کھانا پکاتی ہوں، لیکن ایک دن انشاءاللہ بارات کا کھانا بھی پکانے لگوں گی۔ کچھ معصومیت سے، کچھ فخر سے اس نے مسکرا کر بتایا۔ سامنے ایک ہیڈ شیف بیٹھا تھا اور ایک جونیئر شیف، دونوں مسکرانے لگے۔ بیف کو نرم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر گوشت کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیں کہ بوڑھے جانور کا تو نہیں۔ ہیڈ شیف نے اپنی مسکراہٹ کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کی تعلیم؟ میں پرائیویٹ FA کی تیاری کر رہی ہوں سر۔ انگلش آتی ہے؟ تھوڑی بہت۔ کتنی تھوڑی اور کتنی بہت؟ مائی نیم از زینا، مائی فادر از نہیں، مائی فادر نیم از فضل کریم۔ سینامن کسے کہتے ہیں؟ سر، مجھے دوسرے ملکوں کے کھانوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔
یہ کسی دوسرے ملک کی ڈش نہیں، روزمرہ استعمال ہونے والا مسالہ دار چینی ہے۔ یہاں جو شیف کلاسز لیں گے وہ صرف انگلش زبان جانتے ہیں، آپ ان کی بات کیسے سمجھیں گی؟ میں مسالوں کو دیکھ کر سمجھ جاؤں گی کہ مجھے کیا کیا ڈالنا، کیسے کیسے ڈالنا ہے۔ یہاں ٹی وی کی طرح کوکنگ شو نہیں ہوگا مس دینا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ کوکنگ اسکول کو غلط ہی سمجھ رہی تھی، مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ 4 دیگیں پکا لینے والی لڑکی کو چھوٹے چھوٹے دیگچے پکانے کے لائق نہیں سمجھا گیا۔ ڈھیروں پیاز، ٹماٹر، مرچیں اکیلی کاٹ لینے والی کو ذرا ذرا سے پین پر مٹھی بھر سبزیاں فرائی کرنے سے محروم رکھا گیا، صرف اس لیے کہ اسے انگلش نہیں آتی تھی۔ وہ گھر آئی تو چپ چپ سی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا دینا، یہ بڑے لوگوں کے شوق ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں اماں؟ جو بڑے اسکولوں کالجوں سے پڑھے ہوں، جن کے پاس پیسہ ہو اور جن کے پاس ہنر ہو۔ وہ میری دیگ کا پکا چاول ہتھیلی پر نکال کر گن لو، پورا پکا بھی اور سلامت کھڑا بھی۔ تو نائی کی بیٹی ہے دینا، تجھے یہ سب آنا ہی ہے، اس میں کوئی ایسا کمال نہیں۔ تو کمال کیا سارے مسالوں کو انگلش میں رٹنا ہے؟ اگر وہ ایسے ہی داخلہ دیں گے تو ہاں یہی کمال ہے۔ اماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماں نے طنز نہیں کیا تھا، لیکن اس کا دل مرچ کی دھونی ہو گیا۔ اسے کتنی ہی راتیں بے چین رکھا، کبھی ہوک نکلی کبھی آہ۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ نمک کو سالٹ، گھی کو آئل کہتے ہیں، بس۔ اس کے پاس ایف اے کی جو انگلش کی کتابیں تھیں ان میں بھی یہ سب نہیں لکھا تھا۔ جو گرامر اس سے شہر سے منگوائی اس میں بھی صرف 20 مسالوں کے نام لکھے تھے۔ اگر وہ باپ کی طرح نائی بن کر ہی زندگی گزار دے تو کیا برا ہے؟ چوہدری عنایت کی مہربانی سے اسے قریب و جوار کے دوسرے گاؤں سے بھی پکوائی مل رہی تھی۔ سب اس کی یتیمی کا لحاظ کر رہے تھے اور جہاں 1-2 دیگیں پکنی ہوتی تھیں اسی سے پکواتے تھے۔ لیکن اب اس نے اپنے باپ کے پیشے کی وسعت دیکھ لی تھی۔ 2-3-4 کھانوں سے کہیں آگے کی سرزمین کے بارے میں جان چکی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ وہ اپنے باپ کے پیشے کو آگے لے جا سکتی ہے۔ اگر وہ نائی تھا تو وہ شیف بن سکتی ہے۔ اگر وہ ایک گاؤں کے لیے پکا سکتا تھا تو وہ پورے شہر کے لیے پکا سکتی ہے۔ پیشے کی اس معراج نے اسے بند غار سے نکال کر روشنی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں، لیکن اس کا دل جوش سے معمور تھا۔ آسمان کے ستاروں کی طرح اس کی آنکھیں ٹمٹما رہی تھیں۔ اگلے سال تک اس کی زندگی ویسی ہی رہی جیسی رہنی چاہیے تھی۔ جیسی چلتی آ رہی تھی ویسی ہی چلتی رہی۔ گاؤں کی ہر شادی کی تیل مہندی کا کھانا وہی پکاتی رہی تھی۔ اس نے ایف اے پاس کر لیا تھا۔ شہر سے لائی گرامر کی کتابوں کو اس نے پانی کی طرح گھول کر پی لیا تھا۔ گن گن کر اس نے مسالوں کے نام یاد کر لیے تھے۔ اس کا تلفظ غلط تھا لیکن وہ سن کر سمجھ جاتی تھی۔ میاں جی کا بیٹا جب جب گاؤں آتا وہ اسے جا کر اپنی انگلش اور مسالوں کے نام سنانے لگتی۔ پہلے سے بہتر ہو، وہ مسکراہٹ چھپا کر کہہ دیتا۔ ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں گی خرم بھائی؟ ہاں۔ سال کے دن اس نے اپنی سانسوں پر کاٹے تھے۔ ایک ایک دن گن کر وہ شہر پھر سے ٹیسٹ کے لیے گئی تھی اور پھر ناکام لوٹ آئی تھی۔ آپ شیف کیوں بننا چاہتی ہیں؟ ہیڈ شیف نے اس سے صرف ایک سوال پوچھا تھا۔ 2 سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ شیف کی تنخواہ 40,000 ہوتی ہے، تو اس لیے میں۔ ہیڈ شیف نے اسے فوراً باہر جانے کے لیے کہا۔ ہفتے بعد جو لسٹ لگی اس میں اس کا نام نیور ٹرائی اگین کی لسٹ میں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے باپ کا 40 سالہ تجربہ اور اس کا اپنا 12-13 سالہ تجربہ اسے ایک کوکنگ اسکول سے نیور ٹرائی اگین کی قطار میں کھڑا کر سکتا ہے۔ وہ ہکا بکا کتنی ہی دیر تک لسٹ کو گھورتی رہی۔ اس کے بال گھنگریالے تھے جن پر اماں مہندی لگا دیتی تھی۔ اس کا قد بابا فضل پر گیا تھا، لمبی اور نڈر۔ رنگ سفید تھا لیکن ناک سرخ تھی۔ دونوں کان اور پیشانی، گردن کا کچھ حصہ بھی۔ بچپن میں ہوئی جلدی بیماری نے اس کے جسم کے بہت سے حصوں پر سرخ چھینٹے چھوڑ دیے تھے۔ اس کا نام بابا نے رکھا تھا، دینا۔
فضل کریم نائی کے بعد گاؤں والے اسے دینا نائی کہنے لگے تھے۔ دینا نائی شیف بننے جا رہی تھی۔ گاؤں واپسی تک وہ سارے راستے روتی آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے درست جواب پر بھی شیف نے اسے کوکنگ اسکول سے ہی کیوں باہر نکال کیا۔ کیا سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے؟ دیگوں میں چمچ ہلاتے، پیاز ٹماٹر کاٹتے، گوشت کی بوٹیوں سے چربی صاف کرتے، لکڑیوں کے گٹھڑوں کو کھول کھول آگ کی تیاری کرتے، اس نے ایک ایک مسالے کی انگلش یاد کی تھی۔ کیا اس کی محنت کا یہ صلہ ملنا تھا؟ بس کر دے دینا، چھوڑ دے ضد۔ اس کی سیٹ کے ساتھ بیٹھی اماں نے اسے چپ کروانے کی 5ویں کوشش کی۔ مجھے کھانا پکانا آتا ہے، سب مسالوں کی انگلش بھی آتی ہے۔ انہوں نے میرا ٹیسٹ نہیں لیا اور مجھے فیل کر دیا۔ امتحان تو زندگی لیتی ہے دینا، فیل تو نصیب کر دیتا ہے۔ گاؤں کی اکلوتی کچی پکی سڑک پر دھول اڑنے لگی، درخت پر بیٹھی چیلیں پھر اڑی۔ کچھ دیر بعد وہ چاچے دین محمد کے کھوکھے کے قریب پہنچی۔ چاچا چائے کو پھینٹ رہا تھا اور کوئی 1.5 فٹ اوپر تک لے جا رہا تھا۔ 2 راہگیر بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ وہ رکی اور گھڑے سے پانی نکال کر پہلے اماں کو پلایا، پھر خود پینے لگی۔ ہو گیا داخلہ دینا دا، بڑا لائق ہے ساڈا پتر۔ نہ چاچا نہ کہہ دی انہوں نے، اماں نے بڑی اداسی سے کہا۔ کوئی گل نہیں پتر، ناکامی 100 راہ، کامیابی 101 راہ۔ ناکامی 100 راستوں سے آتی ہے تو کامیابی 101 راستوں سے آتی ہے۔ لکڑی کے بینچ پر بیٹھے مٹی کے پیالے کو منہ سے لگائے اس نے پانی کو ٹھنڈا اور میٹھا پایا۔ ناکامی 100 راہ، کامیابی 101 راہ۔ گندم کی فصل تیار تھی، سنہری بالیوں پر کسان کا پسینہ سونا بن کر لہلہا رہا تھا۔ گاؤں کی ہوائیں پرجوش تھیں، گھر گھر والے پہنچ رہے تھے، فصلوں کی کٹائی ہو رہی تھی، شادیوں کی تاریخیں رکھی جا رہی تھیں۔ کوئی جہیز خریدنے شہر گیا تھا تو کوئی گھر کی مرمت کروا رہا تھا۔ ان کا گھر گاؤں کے ان چند گھروں میں سے ایک تھا جو کسان تھے، نہ کسی زمین کے مالک۔ کبھی ان کے گھر میں ایک گائے ہوا کرتی تھی، پھر وہ بھی بک گئی۔ کوٹھڑی میں 6 دیگیں رکھی تھیں، یہی ان کی کل جمع پونجی تھی، یا ماں کا کچھ زیور۔ پگڈنڈی پر چلتے لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے اماں کو گھر بھیج کر وہ کبڑے درخت پر جا کر بیٹھ گئی اور فصل کی کٹائی دیکھنے لگی۔ گندم کی بالیاں جو پہلے ہری ہوتیں پھر آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدلتیں، سنہری اور گہری سنہری ہو جاتی۔ بچپن میں وہ حیران ہوتی تھی کہ یہ سبزہ سنہرے میں کیسے بدل جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ رات کو جن چڑیلیں آتی ہیں اور سارا سبزہ کھا جاتی ہیں، پیچھے یہ پھونک چھوڑ جاتی ہیں۔ بابا کہتے یہ کسان کی محنت سے ہوتا ہے، وہ فصل کو اپنا خون پلاتا ہے، جسے سینچ کر فصل رنگ بدلتی ہے، ہری سے سنہری، کچی سے پکی۔ کسان، کھیت اور بوائی، افزائش سبزہ اور سنہرا، تپش خون اور 2 ہاتھ۔ فصل اتنی جلدی تو تیار نہیں ہوتی، کٹائی اتنی آسان تو نہیں ہوتی، سونے سے دانے اتنی جلدی میسر نہیں آتے، زمین نرم کرنی پڑتی ہے، تپش سہنی پڑتی ہے، خون کو پسینہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہی تو وہ پگڈنڈی سے اٹھ کر کھڑی فصل پر اپنا ہاتھ چلانے لگی۔ میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مجھے کاٹنے کے لیے کھڑی فصل مل جائے گی، جبکہ میں نے تو ابھی زمین ہی تیار نہیں کی۔ دینا، یہ جانا کہ تایا ہیں، جدہ میں ہوتے ہیں، میں نے تمہارا بتایا تو بڑا حیران ہوئے۔ وہ جانا کی تیل مہندی کا کھانا پکا رہی تھی جب چاچی ایک مہمان کو لے کر اس کے پاس آئیں۔ السلام علیکم تایا جی۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان کے گاؤں بھی بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، زنانہ نائی دیگیں پکا رہے ہیں، اچھا ہے۔ بھائی فضل کریم سے پکانا سیکھا ہے اس نے، بڑا شوق تھا اسے یہ سب کرنے کا۔ چاچی بڑی خوش تھیں اس کا تعارف کرواتے ہوئے۔ ہاں، شوق ہی لگتا ہے، ورنہ یہ دیگوں کا کام لڑکیوں کا نہیں۔ دال گوشت کی دیگ سے پرات اٹھاتے دینا کے ہاتھ رک گئے۔ منڈیروں پر بیٹھے سب کوے کاں کاں کرنے لگے، چڑیاں بے خیالی کا سارا کھیت چگ گئیں۔
فصل کے لیے زمین اسے میسر آ گئی تھی۔ آپ شیف کیوں بننا چاہتی ہیں؟ میرے بابا فضل کریم نائی تھے، میں نے ان سے یہ کام سیکھا ہے۔ مجھے کھانا پکانا بہت اچھا لگتا ہے، یہ میرا شوق ہے۔ جیسے میک اپ کا شوق، پیسہ کمانے کا شوق؟ نہیں جی، جیسے کسان کو بوائی کا شوق، جیسے پرندوں کو اڑنے کا شوق، جیسے یو آر ان، آپ کو داخلہ مل گیا۔ جانا کہ تیل مہندی میں ڈھولکی بجاتے اس کے ہاتھ بار بار رک جاتے تھے۔ پھر اس نے ڈھولک چھوڑ دی اور گھر آ گئی۔ کسی نے آج تک مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میرے پکائے کھانے کھا کر وہ اپنی انگلیاں چاٹنے لگتے ہیں، پر کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک کے بعد دوسرا نوالا منہ تک لے جاتے شرم آتی ہے۔ ساری عمر گزر گئی، میں کھانا پکانا نہیں سیکھ سکا۔ سارے مجھے نائی کہتے ہیں، یہ میری ذات بھی ہوئی اور پیشہ بھی، لیکن میں اسے ایمان نہیں بنا سکا۔ اگر ایمان بنا لیتا تو کھانا پکانا سیکھ جاتا۔ کھلے آسمان کے نیچے چارپائی پر لیٹے اسے بابا فضل کی بات یاد آئی۔ وہ کبھی بابا کی یہ بات نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ وہ کھانا پکانا نہیں سیکھ سکے۔ کھانا پکانا کہتے کسے ہیں؟ جانا کے بعد شوکت کی مہندی پر پالک گوشت پکانے کی تیاری کرتے وہ سوچ رہی تھی۔ گوشت سے چربی صاف کر کے وہ پالک کے ڈھیر کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے باپ کے خون میں کسان کے خون کی بوند نہیں تھی۔ وہ اجزاء کو اتنے قریب سے نہیں جانتے تھے جتنا جاننا چاہیے تھا۔ چاچا، یہ سارا پالک ایک زمین کا ہے؟ نہیں پتر، 2-3 کھیتوں سے اکٹھا کیا ہے۔ کیوں؟ ایک سے ہوتا تو اچھا تھا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ گوشت اور سبزی، دیگ کی جسامت اور لکڑی کا ایندھن۔ اسے ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسے ایک کو آنچ دینی ہے اور ایک کو بھاپ، پھر ہی ذائقہ کشید ہوگا، جیسے گلاب کی پتیوں سے عرق اور موٹی ہڈی سے مغز۔ آنچ کا توازن اور اجزاء کا بروقت ملاپ، مسالوں کے شباب اور ضعیفی کی پرکھ۔ گاؤں کی 5ویں شادی کی تیسری پالک گوشت کی دیگ پکاتے اس نے بھاپ میں پالک اور آنچ پر گوشت پکا لیا تھا۔ کسی ایک کا بھی ذائقہ اس نے دوسرے کے لیے ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ اج تے دینا پتر کمال ہی کر دیتا سی۔ اس دن کوئی 10 لوگوں نے آ کر اس سے کہا تھا۔ اس دن کی رات بھی اس نے دماغ میں مسالوں کی خوشبو یاد کرتے گزاری تھی۔ ہر رات کی طرح وہ اس رات بھی غور کرتی رہی تھی کہ کس مسالے کو کتنی آنچ درکار ہوتی ہے۔ وہ کب رنگ اور خوشبو بدل لیتا ہے، کب شباب سے ضعیفی اور ضعیفی سے موت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ دن کے 4 پہر اور رات کا ہر پہر، 2 سالوں کا ہر مہینہ، مہینے کا ہر دن، اس نے بس یہ جاننے میں لگائے تھے کہ کون سا مسالہ کس کے ملاپ سے کسی تیسرے مسالے کی موت ہے، کس مسالے کا مزاج انا پرست ہے اور کون سا تیز اور اکھڑ، کسی پکوان میں اپنی برتری عزیز رہتی ہے اور کسی کم ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ماں کو اولاد، کسان کو بیج، آنکھ کو نور، ایسے اس نے مسالوں کو نام سے نہیں خواص سے جان لیا تھا۔ اس نے انہیں ایک ایسی کتاب کی طرح پڑھ لیا جسے رٹنا نہیں پڑتا اور جو پھر کبھی بھولتی بھی نہیں۔ 17 سالہ تجربے کے بعد وہ اب جان پائی تھی، ایندھن کی آنچ اور اجزاء کی جان ایک دوسرے میں ہے۔ مسالوں کے متوازن ملاپ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں آگ پر آنچ پر پکایا جائے۔ وہ بھاپ سے دیگ کے اندر کا حال جان جاتی تھی، کس مسالے کی زیادتی ہو رہی ہے، کس کی کمی، کون اپنا ذائقہ نکال رہا ہے اور کون اپنا ذائقہ چھوڑ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ لیکن سب جان گئی۔ فصل کے لیے زمین کی تیاری اس نے کر لی تھی۔ 15 منٹ تک اس کا انٹرویو چلتا رہا تھا۔ پھر ٹرائل کے لیے اسے ہوٹل کی بیسمنٹ میں لے جایا گیا۔ آپ دیگیں پکاتی رہی ہیں نا، ٹرائل بھی دیگ کا ہی دیں۔ شیف کاشف، آپ پیچھے ہو جائیں، ٹرینی اس پلاؤ کو ہینڈل کریں گی۔ دینا نے دیگ کے سائز کے کھلے منہ کے پتیلے کا ڈھکن اٹھایا اور چمچ سے مسالے کو اپنی ہتھیلی پر پھیلا کر دیکھا۔ پہلے سونگھا پھر چکھا۔ اپنے سر پر کھڑے دونوں شیف کو وہ یہ بتانا چاہتی تھی
کہ مسالے میں گھی کی مقدار مطلوبہ مقدار سے تھوڑی سی زیادہ ہے، جو باقی مسالے کو پھلنے پھولنے نہیں دے گی، لیکن وہ خاموش رہی۔ ایک بات تو وہ جانتی تھی کہ استاد کے کام میں اس وقت تک خامی نہیں نکالنی چاہیے جب تک وہ خود ایسا کرنے کے لیے نہ کہے۔ پھر اس نے بھیگے چاول اپنی ہتھیلی پر رکھے، انہیں دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ باسمتی چاول میں دوسرے کم قیمت والے چاول کی ملاوٹ کی گئی تھی۔ کیا اتنے بڑے ہوٹلوں میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے؟ اور کیا شیف خود بھی اس ملاوٹ سے انجان ہے؟ بہرحال اس نے چاول اور پانی ڈالا، پکایا اور دم دے دیا۔ جس ماہرانہ انداز سے وہ اتنے بڑے پتیلے میں چمچ ہلا رہی تھی، بیسمنٹ میں کام کرنے والے دوسرے شیف اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ واحد ٹرینی تھی جو ٹرائل میں اتنا زیادہ کھانا پکا رہی تھی۔ پلاؤ پلیٹ میں نکال کر وہ ذرا دور کھڑے شیف کے پاس لے گئی۔ دونوں نے بس ایک نظر پلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر اسے۔ اور آج کوکنگ اسکول فورزل میں اس کی پہلی کلاس تھی، جہاں انہیں شیف کیپ، گاؤن اور گلوز دیے گئے، بنیادی باتیں بتائی گئیں، شیف ٹیچرز سے تعارف کروایا گیا اور ایک کیس کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ کل کلاس کے وقت آپ سب کے پاس یہ ایگزیکٹو نائف کیس ہو۔ ساری کلاس نے تو سر ہلا دیا، لیکن وہ نہیں ہلا سکی۔ یہ کتنے کا ہے سر؟ کچھ دیر بعد اس نے منہ ہلایا۔ پوری کلاس میں یہ سوال پوچھنے والی صرف دینا اکیلی ہی تھی، اس 5-6 ہزار اسٹوڈنٹس سے بھرے اسکول اور نئے بیچ کے 40 ٹرینیز کی کلاس میں واحد لڑکی جس نے اس سیٹ کی قیمت پوچھی تھی، جو گاؤں سے آئی تھی، جس نے شلوار قمیض پہنی تھی، جس کے بال مہندی رنگے گھنگریالے تھے اور ناک سرخ اور جس کا باپ نائی تھا۔ میں آپ کو یہ کیس دکھا رہا ہوں، اس کا پرائس ٹیگ نہیں۔ سب ہنس دیے۔ باجی یہ کہاں سے ملے گا اور کتنے کا ہوگا؟ باجی واٹ دا ہیل! وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ فورزل کی وسیع عمارت، جناتی چھتوں اور اس کے گورنر ہاؤس جیسے گیٹ نے بھی اسے اتنا نہیں ڈرایا تھا جتنا اس کیس اور واٹ دا ہیل نے ڈرا دیا تھا۔ اس نے قیمت پوچھنے کی غلطی کی تھی، اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو باجی کہنے کی بھی۔ وہ یہ دونوں غلطیاں مان لیتی ہے، لیکن اب کوئی اسے معاف کر کے اس کی مدد بھی کر دے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ہمت کرتی رہی کہ کسی سے پوچھے کہ یہ کیس کہاں سے اور کتنے کا ملے گا، لیکن وہ دوبارہ واٹ دا ہیل سننے کی جرات نہیں کر سکی۔ گاؤں میں سب چاچا چاچی، باجی، آپا، بھائی جی کہہ کر بات کر لیتے تھے۔ یہاں اسے کیسے بات کرنی ہے؟ پہلے وہ نام پوچھے اور پھر بات کرے، یا بس بات کرے، یا بات ہی نہ کرے؟ بات ہی نہ کرے۔ چاچا جی نائف کیس کہاں سے ملتا ہے اور کتنے کا ہے؟ اندر سر نے نہیں بتایا؟ گیٹ کیپر نے پوچھا۔ انہوں نے بس دکھایا تھا۔ اچھا میں تو یہ سب نہیں جانتا، کلاس میں کسی سے پوچھ لیتی۔ کس سے پوچھتی؟ اس کے چہرے کی پریشانی بھانپ کر گیٹ کیپر نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے لڑکے کو آواز دے کر روکا۔ بیٹا اس سے پوچھ لو، یہ اندر جو کچن ہے ان کی صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہے، اسے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے جو آپ کو نہیں معلوم۔ میں صفائی نہیں کرتا، اس عملے کا ہیڈ ہوں جو صفائی کرتا ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ اچھا اچھا وہی، وہ زیر لب ہنسنے لگے۔ تم کب سے آنے لگی ہو یہاں؟ آج ہی آئی ہوں۔ آج؟ لیکن آج تو 8 تاریخ ہے اور نئے ملازموں کو ہر صورت پہلی تاریخ کو آنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں یہاں ملازم نہیں ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے فخر سے بتایا۔ اچھا میں سمجھا، کلاسوں کی صفائی کے لیے آیا رکھا ہے تمہیں۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس بات نے اسے بہت تکلیف دی۔ ایگزیکٹو نائف کیس 12 سے 15 ہزار کا ہے، کسی بھی سپر مارکیٹ سے مل جائے گا۔ اس نے لڑکے کی پوری بات نہیں سنی کیونکہ اس کا دماغ 15 ہزار پر آ کر فریز ہو گیا تھا۔ فورزل کے اطراف میں لگے درختوں پر بیٹھی ساری چڑیائیں اڑ گئیں اور اس کے ہاتھوں پیروں کے سبھی طوطے بھی۔ 1 سال کے اس ڈگری کورس کے لیے اسے 2,20,000 جمع کروانے پڑے تھے۔
सोने के नाम पर अम्मा के पास जो 4 चीज़ें थी वो बिक गई थीं, सर पर कर्ज चढ़ गया था। मियाँ जी के बेटे ने कहा था कि अगर वो फूड सिल से डिग्री लेगी तो उसे फ़ौरन किसी 5 स्टार होटल में जॉब मिल जाएगी। एक स्कूल जिसकी एडमिशन फ़ीस 1,60,000 थी, वो वहाँ नेवर ट्राई अगेन की लिस्ट में आ चुकी थी। एक नीम सरकारी अदारा था और खुर्रम भाई ने कहा था कि उस अदारे की साख बहुत ख़राब है। वो सस्ता तो है लेकिन वहाँ कुछ ख़ास नहीं सिखाया जाता। डिग्री मिली भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका ख़्याल था कि उसने 2 बड़े महाज सर कर लिए हैं, इंटरव्यू में पास होने का और 2,20,000 जमा करवा देने का। अब उसे कुछ और नहीं करना, बस सीखना है और शेफ़ बनकर 5 स्टार होटल में काम शुरू कर देना है। लेकिन जब हम अपनी तरफ से सारे सामान से लेस होकर मैदान में फ़तह के लिए उतरते हैं, तब हमें मालूम होता है कि हथियार कुंद हैं, सामान नाकाफ़ी है, फ़तह के आसार नहीं, और जो वो गाँव में नहीं जानती थी, यहाँ जान जाएगी कि जंग बस शुरू होने को है।